ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ اپنی قوم کو تبلیغ کرنے، ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر کر دی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کے لیے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے، جس کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس دوران آپ کی قوم کے برے لوگ آپ کو تنگ کرتے اور دل دکھاتے تھے، لیکن آپ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیتے اور کشتی کی تیاری کرتے رہے۔ دنیا کی یہ پہلی کشتی 100 سال میں تیار ہوئی، کیونکہ اس کشتی کی بہت سی خوبیاں تھیں۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 500 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کے آگے کا حصہ مرغی کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم کے جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تار کھول کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل پرندوں اور حشرات الارض کے لیے بنائی گئی تھی، درمیان والی منزل جانوروں کے لیے تھی اور سب سے اوپر والی انسانوں کے لیے تھی۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اتنی زور سے بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی۔ 40 دنوں تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل چلتی رہی۔ اسی دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی، آخر کار یہ طوفان تھم چکا تھا اور 10 محرم الحرام کے دن کشتی عراق میں موجود جودھی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ بھی رکھا اور یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔